شالوم علیکم، بارک شاہ ہم شیخ۔ آج کا جو بائبل مقدس سے ہمارا مطالعہ ہے، ہماری اسٹڈی ہے، اس کا عنوان ہے کہ باغ گت سمنی میں خداوند یسوع المسیح کو کوئی بیماری نہیں لگی۔ ہاللیلویہ، بارک شاہ ہم شیخ۔ سب سے پہلے جو حوالہ ہم بائبل مقدس سے دیکھیں گے وہ ہے پیدائش 3 باب اور اس کی 19 آیت۔ جی پڑھیں۔ وہ اپنے منہ کی پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں اسے لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اچھا، جب باغ عدن میں ہوا سے اور آدم سے جب غلطی ہوئی تو اس کے نتیجے میں آدم کو کیا کہا گیا کہ تو اپنے منہ کے پسینے کی کیا کرے گا؟ روٹی کھائے گا۔ تو یہاں پہ 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خداوند حکم دے رہا ہے کہ تیرے ساتھ ایسا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ خداوند بتا رہا ہے کہ چونکہ اب تو گناہ گار حالت میں آ گیا ہے تو اس لیے اب تیرے ساتھ یہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ باغ عدن میں شکست خوردہ ہے، ایک لوزر کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہاں سے ہار کے نکلتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سارے مصائب میں گھر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کا پاکیزگی کی حالت میں جو تعلق خداوند خدا کے ساتھ تھا، اب وہ پہلے والا تعلق نہیں رہا، تو بھی خداوند خدا نے اسے چھوڑا نہیں ہے۔ باغ عدن سے نکالا ضرور ہے لیکن چھوڑا نہیں ہے، کیونکہ انتظام کرتا ہے اس کے لیے کہ بالآخر اس کو میں واپس لاؤں گا۔ اور پہلے کیا خداوند خدا کرتا ہے کہ وہاں پہ ایک برا ذبح کرتا ہے اور اس کے چمڑے کے کرتے آدم اور حوا کے لیے بناتا ہے اور وہ ان کو پہناتا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ اپنے لیے پتوں کے کپڑے بنانے کی کوشش کی تھی، پتوں کے کپڑے بنے تو نہیں، اپنے آپ کو پتوں سے چھپایا تھا۔ وہ ساری بات آپ جانتے ہیں۔ تو پاکیزگی کا جو لباس تھا ان پر، وہ پاکیزگی کا لباس نہیں رہا۔ پھر ایک برا ذبح کیا خداوند خدا نے باغ عدن میں، اور باغ عدن کی زمین پر لہو بہا اس برے کا، اور اس کے چمڑے کے کرتے جو ہیں وہ ان دونوں میاں بیوی کو پہنائے۔ بارک یا شام سے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ دیکھیں خروج 15 باب اس کی 26 آیت ہے، غور طلب باتیں۔ جی اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ ہاں جی، خداوند کون ہے؟ شافی۔ ہمارا شافی ہے، بارک یا شام سے۔ اور یہاں پہ جو خداوند شافی ہے وہ یہوہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا یہوہ جو ہے وہ شافی ہے۔
وہ شفا دینے والا ہے۔ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح میں یہوہ مجسم ہے، اور جو ہمارے مخالفین ہیں وہ بھی یہ اقرار کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح میں یہوہ مجسم ہے۔ خداوند یسوع المسیح میں یہوہ کیوں مجسم ہے؟ اس لیے کہ یہوہ جیسا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، بائبل کی تعلیم ہے، اور نہ وہ اپنا جلال کسی دوسرے کو دیتا ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ اس جیسا کوئی دوسرا ہے۔ تو یہوہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اور یہوہ ایسا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں ہے۔ بارو کے آشام سے تو خداوند یسوع المسیح میں یہوہ مجسم ہے۔ اس حقیقت کی کوئی کتنی بھی مخالفت کر لے، وہ جیتنے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ بائبل مقدس میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ خدا بیٹا مجسم ہوا ہے۔ بائبل مقدس میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ تعلیم تثلیث کا اقنوم ثانی مجسم ہوا ہے، اور بائبل مقدس میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ ایک خدا میں تین اشخاص ہیں۔ اب جو لکھا ہی نہیں وہ ثابت کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو چونکہ بائبل مقدس کا خداوند خدا خود یہوہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، تو پھر وہی مجسم ہوگا۔ وہ دوسرا یا تیسرا تو مجسم ہونے سے رہا۔ تو مختصر بات ہے کہ خداوند یسوع المسیح میں یہوہ خدا مجسم ہے، اور یہوہ خدا جو خداوند یسوع المسیح میں مجسم ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ شافی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں یسایہ 53 باب 4 اور 5 آیت۔ جو بنی اسرائیل کی تعلیم ہے، جو یہودیوں کی تعلیم ہے، جو قدیمی تعلیم ہے، وہ یہ ہے کہ یہوہ کا ہر ظہور خدا ہے۔ یہوہ کا کیا؟ ہر ظہور خدا ہے، کیونکہ یہوہ کا ہر ظہور خدا اس لیے ہے کہ ہر ظہور با اختیار ہے، اور یہوہ اپنے ہر ظہور کا جوہر خود ہے۔ بارو کیا شخص اگر یہوہ کے ساتھ کوئی دوسرا شخص یا تیسرا شخص ہے تو پھر یہ جو لوگ اس طرح مانتے ہیں ان کا یہوہ محدود ہے، کیونکہ اس کا پھر یہ مطلب ہے کہ یہوہ خود سب کچھ نہیں ہے بلکہ دو اس کے ساتھ اور بھی ہیں، تو پھر یہوہ اس طرح محدود ہوا۔ جی پڑھیں یسایہ 53 باب 4 اور 5 آیت۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کھوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری بھی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہاں جی، یہاں پہ دو باتوں پہ میں بات کروں گا۔ لکھا ہے ہماری ہی سلامتی کی خاطر اس پر سیاست ہوئی۔ کئی لوگ کہتے ہیں، میں نے سنے ہیں کئی لوگ اپنے آپ کو اسکالر بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی خداوند یسوع المسیح پر کوئی سیاست نہیں ہوئی۔ تو میں تو نہیں کہہ رہا، یسایہ 53 باب میں لکھا ہوا ہے
کہ خداوند یسوع مسیح پر کیا ہوئی ہے؟ سیاست ہوئی ہے، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ یسوع پر جتنی بھی مار پڑی ہے، پہلی بات کہ یہوہ کے ٹھہرانے سے پڑی ہے، کیونکہ نبوت ہے۔ تو اگر یہوہ خدا نہ ٹھہراتا تو المسیح پر کوئی مار نہیں پڑ سکتی تھی۔ تو پہلی بات ہے، جتنی بھی خداوند یسوع مسیح کو مار پڑی ہے بشریت کی روح سے، وہ سب یہوہ خدا کے ٹھہرانے سے پڑی ہے، کسی اور وجہ سے نہیں پڑی۔ اور اس مار کھانے سے ہم نے کیا کیا ہے؟ شفا پائی ہے۔ وہ جو مار خداوند یسوع مسیح پر پڑی ہے وہ ہماری شفا کا باعث ہے، اور نہ صرف ہماری بلکہ پوری دنیا کی شفا کا باعث ہے۔ کیونکہ پہلے ہم نے کیا پڑھا کہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ بارک شام سے پھر دیکھیں خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی میں کیا کرتا رہا۔ متی 8 باب اس کی 17 آیت، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری بیماریاں لے لی اور ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی۔ ہاں جی۔ اب یہاں پہ مقدس متی رسول یسایہ 53 باب کا حوالہ دے رہا ہے اور وہاں سے کوٹ کر رہا ہے، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یسایہ 53 باب خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں پورا ہوتا ہے۔ ہاں جی، تھوڑا سا آگے بھی پڑھیں گے۔ ہاں جی، 8 باب 17 آیت۔ جب یسوع نے اپنے گرد بہت سی بھیڑ دیکھی تو پار چلنے کا حکم دیا، اور ایک حکیہ نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، جہاں کہیں بھی جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے پر ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے لیے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ ایک اور شاگرد نے اس سے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ ہاں جی، یسوع نے کیا کہا کہ تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آدم نے جب اپنی بیوی کا نام رکھا ہوا تو اس نے کہا کہ یہ ہوا اس کا نام ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام زندوں کی ماں ہے۔ کن کی ماں ہے؟ تمام زندوں کی ماں ہے، مردوں کی ماں نہیں ہے۔ کیونکہ جو مقدسین ہیں وہ زندہ کہلاتے ہیں، نہ کہ مردہ۔ ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمانداروں کی ماں ہے۔ کن کی ماں ہے؟ بے ایمانوں کی ماں نہیں۔ بے شک بے ایمانوں نے اس سے جنم لیا ہو جیسے قائن نے، لیکن وہ ان کی ماں نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ جو ماں کہلاتی ہے زندوں کی، یعنی مقدسوں کی، ایمانداروں کی ماں ہے۔ اور اسی لیے یہاں خداوند یسوع نے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، تو میرے پیچھے چل۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے بے ایمان ہیں وہ مردہ ہیں، اور جتنے ایماندار ہیں وہ خداوند یہوہ کے حضور زندہ ہیں۔ بارو کیا شام سے جی۔ جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروہیں تھیں۔ اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا۔ ہاں جی، بدروح کو کیا کیا یسوع نے کیا کیا بدروح کو؟ اور روح القدس کی قدرت اس میں کام کر رہی ہے، اسے کسی کو مارنے کی ضرورت
نہیں ہے، بلکہ وہ خداوند یسوع المسیح کی طرح زبان سے کہہ دے گا اور بدرو نکل جائے گی، بیماری جاتی رہے گی۔ بارک الشم سے ہاللیلویہ جی۔ ہاں جی، آگے بھی تھوڑا سا پڑھیں، کتنی بیماریوں کو شفا دی یسوع نے؟ اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا۔ سب بیماروں کو اچھا کر دیا۔ اگر آپ اس کو مزید پڑھیں بائبل میں تو لکھا ہے کہ جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے ان سب بیماریوں کو یسوع نے کیا کر دیا؟ اچھا کر دیا۔ اب یسوع کون ہے؟ یسوع یہوہ ہے جو المسیح میں مجسم ہے، اور یہوہ ہمارا کیا ہے؟ شافی ہے، اور اس کا اظہار ہم خداوند یسوع المسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آگے جی، پہلا پطرس 2:24 وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیے، اور اس کے مال کھانے سے تم نے شفا پائی۔ ہاں جی، کیا ہوا ہے؟ یسوع پر ایمان لانے سے گناہوں کے اعتبار سے ہم کیا ہے؟ مر گئے ہیں۔ گناہوں کے اعتبار سے کیا ہوا ہے؟ مر گئے ہیں۔ اور راست بازی کے اعتبار سے جی اٹھے۔ تو جب ہم زندہ ہی راست بازی کے اعتبار سے ہیں اور گناہوں کے اعتبار سے مر گئے ہیں تو پھر شریعت ہمارے لیے قائم ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر کوئی اپنے آپ کو گناہوں کے اعتبار سے زندہ سمجھتا ہے تو وہ تو بے شرع ہو سکتا ہے، لیکن کلام کیا کہہ رہا ہے کہ گناہوں کے اعتبار سے تو ہم مر گئے ہیں۔ تو جب گناہوں کے اعتبار سے مر ہی گئے ہیں تو پھر بے شرع کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تو گناہ میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو راست بازی کے اعتبار سے ہم زندہ ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم باشرع ہوں گے؟ کیونکہ خداوند یسوع المسیح بھی باشرع ہے اور ہم اس جیسے بن رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کلام کو غور سے پڑھیں تو ہم خداوند یسوع المسیح کی صورت پر ڈھلتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کی صورت تو باشرع ہے۔ تو پھر جو اپنے آپ کو بے شرع کہہ رہے ہیں وہ بائبل مقدس سے خارج ہیں۔ یہ بات بڑی واضح۔ اور پھر لکھا ہے، یہ بھی یسایہ 53 باب کا حوالہ ہے کہ مقدس پطرس رسول کہتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا کیا؟ شفا پائی ہے۔ اچھا، اب ایسا ہو سکتا ہے کہ جو شفا دینے والا ہے، جو شافی ہے، جو ہر طرح کی بیماری کو شفا دے دیتا ہے، ہر طرح کی بدرو کو زبان سے نکال دیتا ہے، وہ خود بیمار ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا، آپ کئی اسکالر بنے پھرتے ہیں، فیس بک پہ ہیں، ٹھیک ہے، بڑی ڈبیٹیں کرتے ہیں۔ اچھا، ڈبیٹیں کرنا کوئی اسکالرشپ نہیں ہے، یہ تو تماش بینی ہے، یہ نوٹنکی ہے، اور کیا ہے؟ یہ ڈرامے بازی ہے۔ ڈبیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو زیادہ بولتا چلا جائے، جو زیادہ شور مچا لے، اس سے قطع نظر کہ اس کی تصحیح کیا ہے، اور جو زیادہ ڈھیٹ ہو۔ اچھا، ڈبیٹ میں یہی کہا جاتا نا وہ جیت گیا۔ اچھا، یہاں تو ایسے ڈبیٹر بھی ہیں یا ایسے انٹرویورز بھی ہیں جو انٹرویوز میں باقاعدہ گالیاں دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ تو بات کرنے کے قابل نہیں ہیں، باقی باتیں تو بعد کی ہیں، اگلے مراحل تو بعد کے ہیں۔ کوئی پہلے اس قابل تو ہو کہ اس سے بات کی جا سکے۔ ہلڑ بازی، چرب زبانی،
اور سوالات کی مچھلی مارکیٹ پیدا کر دینے سے نہ کوئی عالم بنتا ہے، نہ کوئی سکالر بنتا ہے. گالیاں دینے سے، ڈٹھائی دکھانے سے، یہ تو کوئی علمیت کی باتیں نہیں ہے، نہ اس کا علم سے تعلق ہے. کسی کو برا بھلا کہنے سے اس سے کیا کچھ بھی حاصل نہیں ہے. اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص پرلے درجے کا جاہل ہے، اسے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، اور خاص طور پہ میڈیا پہ آ کر بات کرنے کی تو بالکل ہی تمیز نہیں ہے. بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات ہے تعلیم، اور اس سے اگلی بات ہے تفہیم. اگر کسی کو تعلیم و تفہیم ہی حاصل نہیں ہوئی تو فارغ ہے وہ. پھر تہذیب کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک دفعہ کہتے ہو کہ جی میرے ساتھ ڈبیٹ کر یا مجھے انٹرویو دے، تو بندہ کہتا ہے میں نے ڈبیٹ نہیں کرنی، میں نے انٹرویو نہیں دینا، تو بات ختم ہو جاتی ہے. آپ پھر کسی اور بندے کو پوچھیں، یہ وہ جو کہہ دینا جی میں نے ڈبیٹ نہیں کرنی، میں نے کوئی انٹرویو نہیں دینا، اس کے پیچھے ٹین ڈبہ لے کے پھرتے ہیں. تو تم تو پھر ٹین ڈبے والے ہو، تم تو پھر ڈھول کھڑکانے والے ہو، ڈبیٹر تو نہ ہوئے. بھائی ماضی میں آپ دیکھیں، موجودہ حالات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈبیٹرز ہیں دنیا میں ہیں، تو وہ تو مہذب ہیں. اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے واقعی کوئی ڈبیٹر ہے تو پہلے تو اسے کوئی تہذیب ہونی چاہیے، کم از کم کپڑے پہننے کی تہذیب تو ہو. کپڑے پہننے کی تہذیب نہیں، پھر کم از کم سٹیج پہ آنے کی تہذیب ہو. سٹیج پہ آنے کی تہذیب نہیں ہے. پھر کوئی بولنے کی تہذیب ہو، بولنے کی تہذیب نہیں ہے. پھر کوئی زبان استعمال کرنے کی تہذیب ہو، زبان استعمال کرنے کی تہذیب نہیں ہے. گالیاں تو کوئی عام زندگی میں بھی ایک دوسرے کو اس طرح نہیں دیتا جس طرح یہ ڈبیٹ میں دیتے ہیں، اور گندی گالیاں دیتے ہیں جن کا ذکر آپ کسی جماعت میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے، یا ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ خود جو ڈبیٹ ان کی سن رہا ہو یا ان کے انٹرویوز سن رہا ہو تو وہ لوگ سن کے ہی بند کر دیتے ہیں، وہ شرمندے ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو شرم آنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی عالم شالم نہیں ہے. اب کیا جی، اتنا پریشر تھا ابلیس کا اور ان حالات کا جس میں سے خداوند یسوع المسیح گزر رہا تھا، اور جو آگے خداوند کو صلیب ملنے والی تھی اس کی انگزائٹی تھی یسوع پر. تو یسوع کا جو پسینہ ہے وہ خون بن کے زمین پر گرنے لگا. یہ ان کی مثال ہے، ہماری نہیں. ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں کیونکہ خداوند ہمارا شافی ہے، وہ خود بیمار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ایک حوالہ دیکھیں امثال کی کتاب میں. یہ حوالہ دو جگہ پر ہے. بہرحال ایک دفعہ ہم پڑھتے ہیں امثال 14 باب 12 آیت. دوسرا جو حوالہ اسی بات کا ہے وہ امثال 16 باب 25 آیت ہے. امثال 14 باب 12 آیت پڑھیں. ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. ہاں جی، غور کریں بات پہ. کیا ہے جی؟ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے. ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. کیا جی؟ اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. اب یہ سننے والوں کو تو بڑی کہانی جو ہے وہ بڑی شاید دلچسپ لگتی ہو کہ جی باغ گتسمنی میں ان کے مطابق جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یسوع کو ہیماٹیڈروسس میڈیکل کنڈیشن ہو گئی جو ایک بیماری ہے،
اور پھر جو بلڈ ویسلز ہیں جو ہمارے مسام میں ہوتی ہیں، انسان کے مسام میں ہوتی ہیں، وہ پھٹ گئیں اور ساتھ ہی پسینے کے خون بھی بہنے لگا، ہے نا. کہانی ہے نا، میتھولوجی ہے، دیو مالائی کہانی ہے. سننے والے کو تو بڑا لگتا ہے جی آ جڑا سلانڈ ہے بڑا کوئی اسکالر ہے نا. وہ خود بھی یہ مانتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح یہوہ ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، اور پھر اس کی باتیں عجیب و غریب ہیں. اب آپ میرے ساتھ پڑھیں لوکا 22 باب 44 آیت. جی ہاں جی. پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دلسوزی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا. ہاں جی. خداوند یسوع المسیح باغ گتسمنی میں دعا کرنے لگا، اور یہاں پہ جو لکھا ہے سخت پریشانی کہ غمناک ہو کے، اصل میں یہ بات ہے کہ غمناک ہو کر اس دکھ میں سے گزرتے ہوئے کفارے کی راہ پر، جس دکھ کا ذکر یسایہ 53 باب میں ہے اور یہوہ نے المسیح کے لیے مقرر کیا ہے، اس دکھ میں سے گزرتے ہوئے دعا کرنے لگا. اور کیا ہوا کہ پسینہ لکھا ہے گویا کے، دوبارہ پڑھیں جی، گویا کے. گویا کے ہوتا ہے تشبیہ ہوتی ہے، مثل ہوتی ہے. پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دلسوزی سے دعا کرنے لگا، ہاں جی. اور اس کا پسینہ گویا خون کی مانند بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا. ہاں جی. اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر کیا تھا؟ اب آپ بات لینگویج دیکھ رہے ہیں کتنی ٹیکنیکل ہے. تو بائبل مقدس کی ساری لینگویج ٹیکنیکل ہے، اسی لیے یہ عام آدمیوں کو سمجھ نہیں آتی. اور یہ میں کہتا ہوں، میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ بائبل مقدس گدھوں کے لیے نہیں ہے. باغ عدن میں کیا ہوا تھا؟ ہم نے پیدائش 3 باب 19 آیت میں کیا پڑھا تھا؟ کس حالت میں آدم چلا گیا؟ جب میں آدم کہتا ہوں تو دونوں آدم ہیں، یاد رکھیں، آدم بھی آدم ہے اور حوا بھی آدم ہے، یعنی مرد و عورت، نر و ناری دونوں آدم ہیں. اچھا، کون سی روٹی کھائے گا جی؟ اپنے منہ کے پسینے کی روٹی. منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا. یہ باغ عدن ہے جہاں کہا گیا ہے. اور باغ عدن میں ان کو چمڑے کے کرتے پہنانے کے لیے کس کا لہو بہا ہے؟ برے کا لہو بہا ہے. زمین پر بہا، لکھا زمین پر. صرف اتنا کہنا کافی نہیں تھا؟ گویا کہ خون کی بڑی بڑی بوندوں کی مانند ٹپکنے لگا، لکھا کافی نہیں تھا؟ لکھا زمین پر ٹپکنے لگا. کیونکہ باغ عدن میں بھی ٹپکا ہے. اور وہاں ہم کس بوجھ کے نیچے آئے ہیں؟ منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا. تو یہاں باغ گتسمنی میں خداوند یسوع المسیح کا پسینہ
گویا کہ خون کی بڑی بڑی بوندوں کی مانند زمین پر ٹپکنے لگا۔ تو خداوند کفارہ دے رہا ہے۔ خداوند کیا کر رہا ہے؟ کفارہ دے رہا ہے، کفارے کی راہ سے گزر رہا ہے، جس کی تکمیل صلیب پر ہونی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ حالت جس میں آدم باغ عدن میں سے نکلتا ہوا آ گیا تھا کہ اپنے منہ پسینے کی کیا کرے گا؟ روٹی کھائے گا۔ تو اس حالت کے لیے خداوند یسوع المسیح اپنے پسینے سے کیا کر رہا ہے؟ کفارہ دے رہا ہے۔ بارو کے آسلام سے۔ اور یہ اس بات کی یاد ہے کہ باغ عدن میں ایک جاندار برے کا لہو بہا تھا جو عکس ہے، لیکن باغ گتسمنی میں جو لہو کی مانند پسینہ بوندے بن کے ٹپک رہا ہے وہ حقیقی برے کا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدم باغ عدن میں ہار گیا، لیکن آدم باغ گتسمنی میں جیت گیا۔ تو یہ تو خداوند یسوع المسیح کی جو حالت باغ گتسمنی میں ہوئی ہے وہ میری اور آپ کی اور آدم کی فتح کے لیے ہے، نہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے۔ بارو کے آسمان سے۔ باغ عدن سے آدم کو نکال دیا گیا، لیکن باغ گتسمنی میں آدم کو یہ حق مل گیا کہ وہ واپس باغ عدن میں چلا جائے۔ جیسے وہاں عکس میں برے کا لہو ٹپکا، ویسے باغ گتسمنی میں خداوند یسوع المسیح خدا کے برے، خدا کے بیٹے، حقیقی برے کا پسینہ گویا کہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر ٹپکنے لگا۔ تشبیہ ہے۔ باغ عدن میں ہار گیا ہوں، باغ گتسمنی میں جیت گیا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ بارو کے آشام سے۔ تو یہ اصل بات ہے۔ باغ عدن سے میں نکال دیا گیا ہوں، لیکن باغ گتسمنی میں مجھے یہ حق مل گیا ہے کہ میں باغ عدن میں دوبارہ داخل ہو جاؤں۔ ہاللیلویہ۔ بارو کے آشام سے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں۔